بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 29 رمضان المبارک کی رات کو یہ وظیفہ ادا کر لیں جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں، تو انشاءاللہ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے الگ اور اپنے ذاتی گھر ہوں گے۔ میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائی جو جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا میری پیاری بہنیں جو اپنے سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ میری پیاری بہن اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر صاحب استطاعت ہے، اگر آپ کو اللہ گھر لا کر دے سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو لازمی ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا الگ ذاتی گھر ہوگا اور آپ کا شوہر اور آپ خوش رہیں گی الگ گھر میں۔ اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی، اس وظیفے کو اینڈ تک لازمی سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ خصوصاً وظیفہ ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد آپ کو اللہ گھر حاصل ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی آپ کو غیبانہ بھی مدد حاصل ہوگی۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اور آپ سب سے ایک اور چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں یا آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کومنٹس میں 1 مرتبہ یا اللہ کو لکھ دیجئے، اور پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی۔ اور جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت زیادہ ہی مشہور سورت کا وظیفہ ہے، جس کو سورہ القدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ سورہ القدر کا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے الگ اور ذاتی گھر ہوں گے۔ آئیں اب آپ اس وظیفے کو ترتیب سے سن لیجئے کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کہ آپ کو اس وظیفے سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، اور آپ نے باوضو ہو کر رات 12 بجے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ 12 بجے سے آپ نے اوپر ہی اپنے ٹائم رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے 10 بجے یا 11 بجے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 12 بجے ادا کریں، یا 12 بجے سے اوپر ٹائم کر کے اس وظیفے کو ادا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 29 رمضان المبارک کی رات کو ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ آپ نے جب 2 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کو، تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یا اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو وہ سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ درمیان میں سورہ القدر کا ورد کرنا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی نایاب سورت ہے، جو آپ کو سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہوگی۔
یہ صورت آپ نے 21 مرتبہ ہی ادا کر لینی ہے۔ یہ صورت کو آپ نے 21 مرتبہ ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 1000 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی یا اللہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اور آپ نے پھر 21 مرتبہ دوبارہ آپ نے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام اور پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یہاں پر یہ آپ کا یہ وظیفہ چھوٹا سا مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ ہی نایاب ہے اور لاجواب ہے۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن جو وظیفہ نہیں کرتے یا جس کو وظیفوں پر یقین نہیں ہوتا ان کے لیے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی ہے۔ اگر آپ پہلے بھی وظیفے کرتے ہیں کسی معاملے کے لیے تو آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی لگے گا۔ پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک پانی کا گلاس بھر کر آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ شروع سے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور جو آپ پانی کا گلاس اپنے سامنے لے کر آئے ہوں گے اس پر آپ نے 3 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی اس پانی کے گلاس کو پی لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی آپ نے حمد و ثنا کچھ یوں بیان فرمانی ہے: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما لیجئے۔ آپ بہت زیادہ بے نیاز ہیں، سب کی سننے والے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ بیان فرمانی ہے، اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کا بھی نذرانہ لازماً پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے دعا مانگیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرما لی اور آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیا، تو پھر آپ نے اپنے معاملات کو بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس معاملات کو کیوں ادا کیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے، آپ نے یہ وظیفہ اپنے بہن بھائیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے، جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے۔ لگاتار آپ نے یہ وظیفہ ایک ہی دن ادا کرنا ہے، جس دن میں نے آپ کو اس وظیفے کی ترتیب سنائی ہے اور بتائی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس دن ادا کرنا ہے، کتنے بجے ادا کرنا ہے اور کیسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے صرف اسی طریقے سے وظیفے کو ادا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔